آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب، وفاقی وزراء اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت زعماء، کشمیر کانفرنس کے زعماء، آزاد کشمیر اسمبلی کے آنریبل ممبرز، پولیس اور سرکاری افسران اور یہاں پر موجود انتہائی قابل احترام شہداء کے ورثاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں مظفر آباد میں آپ کے پاس ایسے وقت پہ حاضر ہوا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے ایک ایسی جنگ چھڑی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کہ کسی لمحے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر سکتی تھی، اور جس کے نتائج خدا نخواستہ بہت بھیانک ہو سکتے تھے۔ پہلگام کا جو واقعہ ہوا وہ افسوسناک واقعہ تھا، بہت افسوسناک واقعہ، لیکن ہندوستان نے اس کی آڑ میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہم نے پوری دنیا کو یہ باور کروایا کہ یہ ایک جھوٹا بے بنیاد الزام ہے اور یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے جو کہ خطے کے امن کو خدا نخواستہ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ چنانچہ کاکول میں نے اعلان کیا کہ ہم اس واقعے کی عالمی تحقیقات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اپنا کیس حقائق کی بنیاد پر بیان کرے گا۔ ہندوستان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور بھاولپور میں اور دوسرے علاقوں میں آزاد کشمیر میں 33 افراد شہید ہوئے، 55 زخمی ہوئے، اور آزاد کشمیر میں جو شہداء ہیں، زخمی، یہ ان کے علاوہ ہیں، اور نہتے پاکستانیوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ اس مارکے کے دوران پاکستان نے ہندوستان کے نہتے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ نہ صرف ان کے 6 جہاز ان کے گرائے جن کو اوپر ان کو بڑا ناز تھا، رافیل جہاز اور MiG 29 اور اس طرح دوسرے اور جہاز، وہ گرائے، اور اس کے ساتھ الفتح مظاہروں کے ساتھ ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا، مگر ہندوستان باز نہیں آیا اور پاکستان کے اوپر تواتر کے ساتھ الزامات بھی لگاتا رہا، اور پاکستان کے خلاف ہر جگہ اس نے اپنے حملے جاری رکھے۔ 9 اور 10 کی رات کو ہم نے یہ طے کیا، دنیا کے بے شمار ممالک اس بات پر پوری طرح یکسو تھے کہ پاکستان حق پر ہے۔ انہوں نے ایک عالمی تحقیقاتی کمیشن کا جو آفر کی ہے، اس سے پاکستان کی سچائی اور پاکستان کے ہاتھ صاف ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ لہٰذا یہ پہلی بار ہے کہ ہندوستان ایک ایسے گھمنڈ میں تھا، اس کو غرور تھا کہ پوری دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی،
لیکن جو ہندوستان کے دوست تھے وہ نیوٹرل ہو گئے، اور جو نیوٹرل تھے انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا کہ یہ موقف پاکستان کا جائز ہے۔ 9 کی رات کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب پہلے جو 6 جہاز گرائے گئے وہ تو دفاعی ہمارا حق تھا کہ حملہ آور ہندوستان تھا، ہم نے پاکستان کے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اس کے 6 جہاز گرائے اور دوسرے تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ 9 کی رات کو فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنا حق استعمال کریں گے اور دشمن کے اوپر ایک میجرڈ اٹیک کریں گے۔ میجرڈ، یہ 9 کی رات کو تقریباً آدھی رات فیصلہ ہوا۔ صبح 2:30 بجے مجھے سپہ سالار کا فون آتا ہے کہ وزیر اعظم ہندوستان کے میزائل جو ہیں وہ نور خان ایئرپورٹ کے اوپر اور پاکستان کے دوسرے حصوں کے اوپر اس نے براموس میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ اور آزاد کشمیر کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھی اور بہنوں، میں آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں کہ سپہ سالار کی آواز میں اعتماد تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اب ایک ایسا زوردار تھپڑ ہندوستان کے منہ پر لگایا جائے کہ وہ قیامت تک وہ یاد رکھے کہ پاکستان میں ہم نے کیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ پٹھان کوٹ سے لے کر کوئی بھی ان کا ایئرپورٹ ہمارے شاہینوں کی زد سے باہر نہیں تھا، الفتح میزائل کی زد سے باہر نہیں تھا۔ اور پھر صبح 9 بجے دوبارہ ان کا مجھے فون آیا سپہ سالار کا کہ وزیر اعظم ابھی مجھے پیغام دیا گیا کہ ہندوستان سیز فائر کے لیے تیار ہے، یعنی گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے وہ داستان، وہ تاریخ جو ہماری افواج پاکستان کے شہداء نے، غازیوں نے، عام شہری نے جو اپنے خون سے رقم کی ہے، اپنی جرأت سے رقم کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو باتوں سے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، متفق ہوں۔ یہ حقیقت ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ اب مودی سرکار 100 مرتبہ سوچے گی پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے، کہ اس کو پتہ چل گیا کہ ہماری بری فوج، ہماری فضائی فوج اور ہماری بحری فوج مل کر پوری طرح تیار ہیں، اور جس طرح ان 4 دنوں میں 6 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہندوستان کو سبق سکھایا گیا، میری نظر میں 1971 کی شکست کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے آج اس موقع کے اوپر۔